تیرے عشق میں جفا بھی ہے وفا بھی ہے. ہمیں لگا کہ تم ماری گئی ہو. ماری گئی؟ ہاں. موئز نے تم لوگوں کو بتا دیا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ ہاں دیکھو ہی ریئلی کیئرز اباؤٹ یو. وہ تمہیں آج بھی بھولا نہیں ہے. موئز کو لگا کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا جو اس نے تم سے کہا تھا. اب زارا دیکھو پلیز بیٹے، خدا کے لیے اس کی باتوں میں آ کر کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا. یہ خوش کیوں لگ رہی ہو؟ کیونکہ آج مجھے ایک بات کا احساس بہت شدت سے ہوا ہے. کیا؟ کہیں نہیں جا رہا ہوں، صرف تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. آج میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں. السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل جفا کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں دلیپ کا موئز بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہوتا ہے. اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں آ رہی تو میں اس کے گھر ضرور جاؤں گا. یقیناً اس کے شوہر نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. جب اچانک سے دلیپ آتی ہے تو موئز کو بالکل بھی لفٹ نہیں کرواتی. وہ سیدھا اندر چلی جاتی ہے اور اس کے دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ موئز نے کتنا بڑا تماشا کیا ہوا تھا. وہ پریشان تھا اور اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے جو اس نے تم سے کہا ہے. موئز کا کہنا ہے کہ تم کافی زیادہ پاگل ہو اور بیوقوفی والی حرکت کر جاتی ہو. یقیناً تم نے ساری باتیں اپنے شوہر کو ضرور بتائی ہوں گی. اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمیر نے تمہیں کمرے میں بند کر دیا ہو یا باہر جانے کی اجازت ہی نہ دی ہو. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہو. دلیپ جو اپنے دوست کی بات سنتی رہے گی اور گیس سے اسے کہے گی کہ کیا موئز نے ایسا کیا ہے. سب کو بتا دی ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا اور پھر وہ میرے بارے میں ایسا کیسے کر سکتا ہے. وہ اس بڑی خوش فہمی کے ساتھ دلیپ کے پاس آئے گا. یہ سوچ رہا ہوگا کہ دلیپ اسے کہے گی کہ ہاں تم بہت اچھے ہو اور نمیر بہت برا. یعنی آج بھی مجھے تمہاری دوستی کی ضرورت ہے اور میں بہت جلد امیر کو چھوڑ دوں گی. امیر بالکل بھی اچھا نہیں ہے. وہ خوش باش طریقے سے جب دلیپ کی طرف بڑھتا ہے تو دلیپ جو اندر ہی اندر گر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ موئز کو بھلا کیسے سمجھانے کا کیسے ایک بیسٹ طریقہ آئے گا. وہ سیدھا موئز کو تھپڑ مار دے گی اور پھر غصے سے اسے بتائے گی کہ آئندہ میرا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میرے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا ہمارے درمیان جو بھی دوستی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. میری بے وقوفی اور میرا بچپنا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنی جان لینے پر آ گئی لیکن میں اب خوش ہوں امیر کے ساتھ. وہ ایک بہت ہی اچھا انسان ہے. دلیپ موئز کو سبق سکھانے کے بعد بڑی خوشی محسوس کرنے والی ہے. اس کو لگے گا جیسے میرے اندر سے بوجھ اتر گیا ہے اور موئز اس کی تو خوب بےعزتی ہو جائے گی. اس کی دوست بھی اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اب تم شرم کرو. وہ تمہیں بار بار دھتکارتی رہتی ہے اور تم اس کا پیچھا کر رہے ہو. اس نے تمہیں صاف صاف کہہ دیا کہ امیر سے وہ محبت کرتی ہے اور امیر کے ہی ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے. اگر وہ اتنا برا ہوتا تو وہ بھلا ایسے کیوں کہتی. تم اپنا ٹائم ضائع مت کرو، کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ دکھاؤ. وہی جو غصے سے لال پیلا ہو جائے گا لیکن وہ یہ بھی ٹھان لے گا کہ وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ بار بار ٹرائی بھی کرتا رہے گا. امیر دلیپ کو تو نہیں بتائے گا لیکن اس کے دل میں بھی یہ بات چل رہی ہے جو موئز بار بار دلیپ کے پیچھے آ رہا ہے. نمیر کو اس بات کی بھی پریشانی ہوتی ہے کہیں وہ اس کو چھوڑ کر موئز کے پاس دوبارہ چلی نہ جائے. موئز کا بار بار دلیپ کے پیچھے آنا امیر کو پریشان کر رہا ہے. دوسری طرف زارا کو سمجھانے کے لیے اس کی ماں آ جائے گی کہ تمہیں اکیلا حسن کے ساتھ بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. وہ جو بھی بات کرے گی بالکل صحیح طریقے سے اور اس کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے گی. زارا جو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی حسن کو. حسن مسلسل زارا سے جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے غصے پر کنٹرول تو کر رہا ہے لیکن صرف اور صرف اس وجہ کہ وہ زارا کو یقین دلا سکے کہ وہ اس کی ہر بات مان رہا ہے. نہ تو وہ اس کی بات مانتا ہے اور نہ ہی وہ اپنا علاج کروا رہا ہے. وہ صرف اور صرف جھوٹ موٹ سے زارا کو اپنے ساتھ باندھنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ ہمارا بچہ ہو جاتا ہے تو زارا مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی. ماں اس کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کری کہ مجھے تو پورا یقین ہے حسن جیسا انسان کبھی نہیں بدل سکتا. اگر تم اس کے ساتھ گھومنے جا رہی ہو تو یہ بات یاد رکھنا وہاں کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوگا اور وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. حسن اور زارا جب وہاں جاتے ہیں تو وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. کچھ لڑکے جو کہ شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں حسن جس کی وجہ سے زارا اگنور تو کرے گی لیکن حسن جب ان کی طرف دیکھے گا تو اتنا غصے میں آ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہاتھ تپائی شروع کر دے گا.
ذرا بھی حیران ہو جائے گی کہ اچھے برے لوگ تو ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں، ہمیں اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ ان جیسی حرکتیں شروع کر دینی چاہیے۔ زارا حسن کو روکے گی لیکن حسن نہیں رکے گا، ان کے درمیان خوب لڑائی ہو جائے گی۔ حسن کا غصہ مسلسل بڑھتا جائے گا، غصے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ زارا اس وقت غور کرے گی اور ساتھ میں یہ بھی جان جائے گی کہ حسن تو کوئی علاج نہیں کروا رہا اور وہ اس کے ساتھ جھوٹ موٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ زارا بیچاری اندر ہی اندر گرتی رہے گی اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ یہ کیسی محبت ہے جو صرف جھوٹ سے شروع اور جھوٹ پر ختم ہو جاتی ہے۔ حسن اپنی حرکتوں، اپنی بری عادتوں کی وجہ سے جیل پہنچ جائے۔ زارا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر دوبارہ آ جائے گی اور ٹھان لے گی کہ وہ حسن جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ حسن جیسے کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کا بچپن اتنا برا گزرا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بد سے بدتر ہو جا رہی ہے۔ حسن اپنے آپ زارا کے لیے نہیں بدل پائے گا، کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اندر کی کراہٹ، نفرت کچھ بھی نہیں بدل سکے گا۔ اس وجہ سے زارا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ اندلیب معیز کو سبق سکھانے کے بعد بہت ریلیکس فیل کرنے والی ہے اور پھر مسلسل اندلیب عمیر کی طرف بڑھنے والی ہے۔ عمیر بھی اس کی طرف دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ اس میں اچانک روز بروز تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ اس سے پوچھے گا تو وہ بتائے گی کہ تبدیلی تو مجھ میں آنی ہی ہے کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی اور میں آپ کو ہر جگہ بہت مس کرتی ہوں۔